کہ اسلام نے قدم قدم پر رہنمائی کی ہے، اسلام نے غیر معمولی حالات میں رہنمائی کے دروازے بند نہیں کیے، اسلام نے اصولی قانون بھی دیے اور استثنائی حالات کے لیے بھی رہنمائی دی ہے۔ دیکھیے تفہیم دین، حکمت دین، عرفان دین اور تعلیم دین کے نقطہ نظر سے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اسلام ایک آفاقی، کائناتی، ہما جہتی اور ہما پہلو اور بین الاقوامی اور بین الانسانی دین ہے۔ اس کی دو بڑی اہم خصوصیات ہیں تفہیم دین کے نقطہ نظر سے، یہ بات تاکہ اس سوال کا آپ جواب سمجھ پائیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو سوال پٹ ہوا ہے، میں اس سوال کے جواب دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام کی دو بڑی اہم خصوصیات ہیں۔ نمبر ایک، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، یہ نہیں ہے کہ یہ فقط ملتان بند بوسن کے مسلمانوں کے لیے اسلام ہے، یا کسی مدرسی کی چار دیواری یا مسجد کے اندر بیٹھنے والوں کے لیے دین ہے، نہیں، یہ مشرق اور مغرب پوری دنیا کے اندر رہنے والے ہر انسان کے لیے، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ دین ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا آفاقی دین منجمد اور غیر لچک دار نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایک لچک بھی موجود ہے، یہ منجمد نہیں ہے، یہ ساکت نہیں ہے۔ اسلام نے اس لیے استثنائی حالات، جب اس طرح کے اضطراری حالات ہو جائیں، استثنائی صورتیں ہو جائیں، اور جب ضرورت تقاضا کرے تو اسلام نے اس کا بھی حل بتایا کہ غیر معمولی حالات میں رہنمائی کے اسلام نے دروازے بند نہیں کیے۔ مثلا میں آپ کو اب یہ جو سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دیتا دوں۔ اللہ کے نزدیک دیکھیے طلاق جو ہے یہ ناپسندیدہ ترین یہ عمل اور فعل ہے، مبغوض ترین ہے حلال کاموں میں، ناپسندیدہ ترین فعل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق سے پہلے اتنے مراحل رکھے ہیں کہ اگر ان پر صحیح طریقے پر عمل کر لیا جائے تو طلاق کی کبھی نوبت ہی نہ آئے، مگر اس کے باوجود طلاق کو شریعت نے حرام، نجس، پلیت نہیں قرار دیا، بلکہ اس کو جائز اور حلال رکھا۔ اگر طلاق کو اسلام حرام اور پلیت قرار دے دیتا، نجس قرار دیتا، تو پھر اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی، یہ اسلام پھر دین فطرت نہ ہوتا۔ بھائی استثنائی صورتیں جب ناگزیر حالات ہو جائیں کہ میاں بیوی اکٹھی رہ ہی نہیں سکتے، تو اس صورت میں عورت کو طلاق دینا تو لامالا، تو اسلام نے غیر معمولی حالات میں بھی رہنمائی کے دروازے جو ہے نا بند نہیں کیے، کھول کے رکھیں۔ دوسری اس کی مثال، اسی طرح اسلام نے ملکیت اور نجی ملکیت کو ناجائز اور حرام قرار نہیں دیا۔ بھائی نجی جو ملکیت ہے کہ مالکانہ جو حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شے کا خالق، مالک حقیقی طور پر اللہ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو مجھے یہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے ان کو عارضی طور پر ان کے استعمال کرنے کا مالک تو بنایا ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم در تقسیم اگر صحیح ہوتی رہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے تحت اتنی اسلام نے ہدایات دی ہیں کہ اگر ان پر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو ارتکاز دولت ہی نہ ہو۔ ارتکاز دولت کیوں نہیں؟ ارتکاز دولت کیوں ہوتا ہے؟ چند ہاتھوں کے اندر دولت کیوں سمٹ جاتی ہے؟ دولت گردش کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ ہم اسلام کے قانون میراث کو ایکٹیو نہیں کرتے، اسلام کے تصور زکوٰۃ پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح اسلام میں اصلاً شادی ایک ہی ہے، اصلاً شادی ایک ہے، عمومی قانون یہی ہے کہ ایک عورت سے ہی شادی کی جائے، لیکن اسلام نے یہ گنجائش بھی رکھی، یہ دروازہ بھی کھول کے رکھا کہ اگر کسی مصیبت، حادثے جنگ کے نتیجے میں مرد کم ہو جائے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں، یا پھر جنسی تقاضا کسی مرد میں زیادہ ہو جائے اور وہ ایک شادی سے اس کا وہ جنسی تقاضا سیکس کا پورا نہ ہوتا ہو اور عورت بیمار ہو اور معذور ہو جائے، کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو اگر شریعت ایک سے زائد شادی کرنے کا دروازہ نہ کھول رکھتی تو یہ عورت پر ظلم ہوتا، یہ عورت پر زیادتی ہوتی، تو وہ اس عورت کو طلاق دے کر پھر عورت سے نکاح کیا جاتا نا، اور سے۔ تو لہٰذا اگر غور کریں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عورت کو، مرد کو جو ہے نا وہ ایک سے زائد یعنی 4 شادیاں کرنے کا یہ کوئی کھلا لائسنس نہیں ہے، یہ غلط پریزنٹ کیا جاتا ہے، یہ غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے، یہ لوگوں کو غلط باور کروایا جاتا ہے، اسلام کی غلط تعبیر ہمارے مولوی پیش کرتے ہیں بعض۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں، یا پھر ایک مرد کو چند شرائط کے ساتھ دوسری یا تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت ہے۔
اور جو آدمی یہ شرائط پوری کرے اس کے لیے بھی حدود ہیں، قیود ہیں، شرائط ہیں، وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ کھلا لائسنس نہیں ہے کہ اب وہ مرد جب چاہے جس وقت چاہے، اب من مانی سے کہ گھر کے اندر بچے موجود ہیں، ہر شے موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسری شادی نہ چاہے۔ تو لہٰذا اسی طرح عورت کی جو گواہی ہے وہ مرد کی گواہی ہی کی طرح ہے، لیکن مالی معاملات جو کہ عام طور پر مرد کے اور عورت کے دائرہ کار سے الگ الگ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو مالی معاملات جو ہیں عام طور پر مرد کے دائرہ کار سے باہر ہیں، اور مرد اگر دستیاب نہ ہوں، اگر یعنی عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ گھر ہے، مارکیٹ تو نہیں ہے، بازار تو نہیں ہے، کارخانہ تو نہیں ہے، مل تو نہیں ہے، فیکٹری تو نہیں ہے، لیکن مالی معاملات جو کہ عام طور پر عورت کے دائرہ کار سے باہر ہیں اور مرد دستیاب نہ ہوں، جبکہ ایسی نوبت کا آنا بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہو تو سکتا ہے کہ مرد وہاں موجود نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ نوبت آ جائے کہ وہاں مرد کوئی موجود نہیں، تو اسلام نے اس کا بھی راستہ بند نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی سہولت کے لیے یہ گنجائش اور آسانی رکھی ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں اس مقصد کے لیے بطور گواہ رکھے جائیں۔ اگر ایک عورت عدالت میں بھول جائے تو دوسری عورت اس کو بتا سکتی ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو قانون شہادت میں یہ جو لچک عورت کے لیے، یہ اس کی آسانی، تو لہذا یہ ایک استثناء ہے، یہ عمومی قانون نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے مارے جانے یعنی ان عورتوں کے مارنے کے بارے میں بھی اسلام کی اصل منشا کو بیان نہیں کیا جاتا، غلط پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ عمومی حکم نہیں ہے، قانون نہیں ہے کہ عورتوں کو مارا جائے، استغفر اللہ، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اسلام کا عمومی حکم عورتوں کو نہ مارنے کا ہے، عورتوں کو مارنے کا نہیں ہے کہ عورتوں کو ہر حالت میں مارو، لیکن یہ گنجائش رکھی کہ اگر وہ نافرمانی کا راستہ، بغاوت کا، تمرد کا، انحراف کا، برائی کا اختیار کرے تو واز نص و خیر خائی کے ساتھ بستر کو الگ کر لو۔ اگر اس سے بھی معاملات نہ سدھریں تو پھر شریعت نے کہا کہ ہلکی پھلکی ضرب کی ہدایت کی، لیکن وحشیانہ تشدد نہیں ہے کہ آپ اس پر کوڑے برسائیں، اس بات کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے، یہ 3 4 5 سوالوں کا ایک جواب ہے کہ کیا عورت کی گواہی جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں نصف ہے؟ کیا عورتوں کو مردوں کے اوپر ظلم کرنے کی، وحشیانہ سزا دینے کی ان کو کھلا لائسنس دیا گیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا اسلام غیر معمولی حالات میں اس نے رہنمائی کے دروازے بند نہیں کیے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، عقلاً نقلاً ہر اعتبار سے ہر معاملے کو اسلام ایڈجسٹ کرتا ہے۔